السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلفائے راشدین۔ اب خلفائے راشدین کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ یا وہ خلیفہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالی یا امت مسلمہ کے سربراہ بنے، انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اب ان کا دورانیہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی 632 عیسوی سے شروع ہو کر 661 عیسوی تک جاری رہتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں 4 خلیفہ تھے، جن میں سے پہلا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تیسرے خلیفہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے اور آخری خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سے پہلے خلیفہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور کیا کیا اپنی خلافت میں فتوحات حاصل کیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورانیہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 632 عیسوی سے اور ختم ہوتا ہے 634 عیسوی، یعنی ان کا خلافت دورانیہ جو ہے وہ 2 سال جاری رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں بھرپور ساتھ دیا، چاہے وہ غزوات ہوں، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ غلام جو مشرکین کی قید میں تھے، جو ان کی غلامی کیا کرتے تھے، اب ان غلاموں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ مشرکین انہیں سزا دیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے پہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام غلاموں کا معاوضہ ادا کر کے انہیں آزادی دلوائی، انہیں ان کے غلامی سے آزاد کروایا۔ ان میں سے ایک غلام جو تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی انہی کے ساتھ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو رقم تھی، وہ جو 2 یتیم بچوں کی تھی، اس جگہ کو معاوضہ دے کر وہ جگہ خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہم اور تمام غزوات میں شرکت کی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لا کے جنگ میں پیش کر دیا، اور جب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر کے لیے، ان کے کھانے کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ان کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچتی ہے، تو مدینہ میں جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور معاملہ اس قدر نازک صورتحال اختیار کر جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی حکمت عملی اور عقل سے اس کا بروقت تدارک نہ کرتے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی امت کا شرازہ بکھر جاتا اور اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا۔ شروع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت نہ کی۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ خلافت جیسے اہم معاملے میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور ممکن یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قریبی تعلقات کی بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو اپنا حق تلفی سمجھا ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قرآن کی جمع ترتیب کے لیے پابند کر لیا تھا اور نماز کے علاوہ کسی وقت گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ بہرحال 6 ماہ بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض رہے یا انہوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ 6 ماہ بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ماتم پرسی کے لیے گئے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قائل کیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے فضل و شرف کا اعتراف کرتے ہوئے بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت سنبھالتے ہی جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں ایک یہ تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بہت سے سامنے آنے لگے، جن میں مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد اور ایک عورت جس کا نام سجا تھا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک اور بڑا مسئلہ زکوٰۃ نہ دینے کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے رومیوں کے خلاف لشکر روانگی کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف روانگی کے لیے نکلا تھا، لیکن ابھی وہ لشکر مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
انتقال ہو گیا اور سب لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ اب اس لشکر کو بھیجنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ ایسے حالات میں جب کہ پورے ملک میں بغاوت، سرکشی، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور مرتد کی شورشیں پیدا ہو گئی تھیں، سارا عالم اسلام خطرے میں تھا، یہاں تک کہ مدینہ بھی کافروں کے نرغے میں تھا۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہ تھا کہ ان حالات میں اس فوج کو لشکر کے لیے بھیج دینا مشکل ہوگا، اور اگر مدینہ کی اس فوج کو رومیوں کے خلاف بھیج دیا جاتا ہے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی مرتد قبیلہ یا مشرکین کا کوئی بھی قبیلہ مدینہ کو خالی دیکھ کر حملہ آور ہو جائے تو اس کا دفاع کیسے کیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت کے آغاز میں پیش آیا۔ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ام المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دورانیہ 634 عیسوی سے شروع ہو کر 644 عیسوی تک جاری رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبوت کے چھٹے سال مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو خاصی تقویت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو اسلامی خلافت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور اسکندریہ کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہر اعتبار سے ایک جمہوری حکومت تھی، جس میں رعایا کا ایک ادنا سے ادنا فرد بھی خلیفہ کو سرعام ٹوک سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ بلا جھجک خلیفہ اور گورنروں پر تنقید کر سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پورے ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر خطے کے لیے افیسر تعینات کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال قائم کیا، اس کا دفتر بنایا، عملہ رکھا اور حساب و کتاب کا طریقہ رائج کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جاگیرداری نظام کو ختم کیا اور بے زمین کاشتکاروں کو زمینیں دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر شخص کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کا اہتمام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے محکمہ کی بنیاد رکھی اور رفاہ عامہ کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے محکمہ کی بنیاد رکھی اور رفاہ عامہ کے لیے نہریں کھدوائیں، سڑکیں بنوائیں، پل تعمیر کرائے، مہمان خانے اور سرائے بنوائے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، جن کا خلافت دورانیہ 644 عیسوی سے شروع ہو کر 656 عیسوی تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی سرحدیں ہندوستان سے مراکش تک پہنچ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 12 سالہ مدت خلافت کے ابتدائی 5 سال امن و سکون میں گزرے، لیکن آخری 6 سال ہنگاموں کی نظر ہوئے، جن میں مفسدین نے آپ پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے اور بار بار مدینہ میں فساد پھیلایا اور آخر کار آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں امت مسلمہ کا شرازہ منتشر ہو گیا اور ملت کئی فرقوں میں بٹ گئی۔ اسلام کے چوتھے اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کا خلافت دورانیہ 656 عیسوی سے شروع ہو کر 661 عیسوی تک جاری رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور کے دامن میں تربیت پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن امیر معاویہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور بار بار ایک ہی مطالبہ دہرایا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص نہ لیا جائے تب تک وہ بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارہا سمجھایا کہ ابھی ملک میں امن و امان قائم نہیں ہے، پہلے ملک میں امن قائم ہو جائے، پھر اس کے بعد قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیں گے۔ لیکن امیر معاویہ
فوری قصاص کے مطالبہ سے دستبردار نہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے فوج اکٹھی کرتے رہے۔ چنانچہ دونوں طرف خاصی تعداد میں فوجیں اکٹھی ہوئیں اور دونوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں جو بڑھتے بڑھتے خون ریز جنگ کی شکل اختیار کر گئیں، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے انہی اختلافات کے نتیجے میں اسلامی ریاست کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اسلامی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی۔ تو دوستو تھینک یو ویڈیو دیکھنے کا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو اگین۔